السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کے اس چینل سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ سے مخاطب ہے۔ آج میرے سامنے خالد احمد مرحوم کی 2 کتابیں ہیں جو ان کے نعتیہ قصائد پر مبنی ہیں۔ پہلی پروائی اور تشبیب۔ نعتیہ شاعری میں جن لوگوں نے اجتہادی طور پر اسلوب اور متن کی ندرت کا خیال رکھا ہے اور اظہار میں کوئی تنوع پیدا کیا ہے، ایسے شاعر کم ہیں۔ خالد احمد ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے نعتیہ شاعری میں قصیدے کا ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ قصیدہ تو پہلے سے بھی لکھا جا رہا تھا، بہت سارے شعراء نے نعتیہ قصیدے بھی کہے تھے۔ فارسی میں بھی نعتیہ قصیدے موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے ایک نئے انداز سے بہت چھوٹی بحر میں مختلف زبانوں کے تال میل سے قصیدہ کہا۔ نعتیہ شاعری بہت پہلے تو اس سے ہو رہی تھی، لیکن تبرکاً لوگ نعت کہتے تھے، اس لیے اس کو وہ ادبی مقام نعت یا شاعری کو نہیں مل سکا تھا جس کی وہ متقاضی تھی، کیونکہ لوگ صرف اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے، انہیں ادبی اسلوب سے زیادہ غرض نہیں تھی۔ جذبات کے اظہار میں ظاہر ہے کہ سامنے کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، میرے مولا برا مدینہ مجھے، میں تڑپ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ ایسی باتیں آتی تھی۔ محسن کاکور بھی وہ پہلے نعت گو ہیں جنہوں نے باقاعدہ فن اور اسلوب نعتیہ شاعری میں خوبصورت انداز سے برتا اور قصیدہ بہترین انداز سے کہا۔ احمد رضا خان صاحب نے اپنا ایک رنگ نکالا اور یہ متخصص تھے نعت کے، اور وہ ان کا بہت ساری نعتیں ان کی مشہور ہیں، لیکن 4 زبانوں میں لکھی ہوئی وہ نعت ان کی بڑی مشہور ہے، لمحات نظیروں کا فی نظر، اور دوسری نعت اور سلام تو ان کا ہے، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ تو ادبی اسلوب میں لکھنے والے نعت گو شاعر بعد میں پیدا ہوئے، جس میں محسن کاکور بھی ہیں، احمد رضا خان صاحب ہیں، امیر مینائی ہیں، اور پھر حالی نے جو بھی نعتیں، حالانکہ نعتیں کم کہی ہیں لیکن نظم میں ظاہر ہے ان کے ہاں بہت ہی غضب کی بات آئی ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے بدلانے والا۔ پاکستان میں حفیظ طائب صاحب نے نعتیہ شاعری کے حوالے سے بہت ہی زیادہ کام کیا، خود بھی نعتیں لکھیں اور دوسرے شعراء کو جو نعت لکھتے ہوئے جھجک رہے تھے ان کو نعت کی طرف بلایا اور موٹیویٹ کیا۔ خالد احمد بھی ذہنی طور پہ طائب سے متاثر ہوئے اور طائب نے ان کو اس طرف لگایا، تو واقعتاً یہ کام ہوا۔ تو انہوں نے یہ جو قصائد کیے، ان کے یہ 2 کتابیں میرے سامنے ہیں، اس میں بھی وہ قصیدے کی اور نظمیں ہیں، اور اس میں ایک قصیدہ ہے، اس میں 3 قصیدے ہیں ان کے، اور جناب 3 قصیدے ہیں تشبیب میں، اور ایک منظوم پیش لفظ ہے۔ اور اس میں یعنی انہوں نے چھوٹی بحر میں بالکل فیلن فا، اس میں دوام آپ کا نام، یہ ایک دوسرے بحر آ گئی، اس میں دوام آپ کا نام، جاہ رجال شاہ انام، فیلن فا اس طرح کا بن سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وزن انہوں نے متعین کیا، اور پھر اٹھان کے نام سے انہوں نے شروع کیا۔ گلشن صد امکان، ایک کلی کی اٹھان، ایک غنچے کی چٹک، لاکھ کھنکتے کان، ایک چٹکتی مہک، آوازوں کا جہان، ہر مہکار الگ، ہر مہکار مہان، ہجر کے اندیشے، وصلوں کے سامان۔ اب دیکھیے یہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور بہت
طریقے سے یہاں پر ایک جگہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ نعت یا شاعری میں محمد رسول اللہ والذین معہ کا مطلب آپ کے صحابہ جو قرآن نے کہہ دیا، تو ان کا ذکر بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا انہوں نے وہ ہم تک پہنچایا، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے منتخب تھے اللہ کی طرف سے۔ تو ان کو کہتے ہیں صدیق اکبر، فاروق و عثمان، علی چمک تیری، سچ کی سچ پہچان، ایک شعاع بلال، ایک کرن سلمان، تجھ پہ بنائے علم، علم بنائے جہان، ایک نیا مطلع اے طبع میزان۔ اب یہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، رود نبرات کے نام سے انہوں نے ایک نظم لکھی کہ بھیگے بھیگے ہیں دن رات، صحرا میں اتری برسات، پاؤں زمین پہ دھرتے ہیں کنمن کی پر قطرات، بوندیں بچھوے چھنکائیں آئی پروا کی بارات، برکھا رت کی ڈولی سے اترے گدرائے لمحات۔ ظاہر ہے انہوں نے بہت ساری زبانوں کے الفاظ سے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں مختلف زبانوں کو برتنے والے پہلے شاعر تو احمد رضا خان صاحب ہیں کہ 4 زبانوں میں ایک نعت لکھ دی انہوں نے، لیکن یہ کہ پاکستان میں عبدالعزیز خالد وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مختلف زبانوں کے الفاظ نعت میں استعمال کیے اور بڑے بڑے قصیدے لکھے، تو یہ بھی اسی قبیل کے شاعر ہیں۔ انہوں نے مختلف زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے کہ آپ ضمیر آدم ہیں، آپ اذان تفصیلات، آپ دعائے خلیل اللہ، آپ مناتے تعمیرات، آپ ادائے ذبیح اللہ، نا اندیش مقتورات، آپ نوائے صفی اللہ، سائر کون تنویرات، آپ ہیں یونس غار سور، آپ ادریس معقولات۔ اس طرح کے شعر انہوں نے کہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت کہے ہیں۔ حرف مصاب بنے یہ نعت الاعمال بالنیات، کیسے حرف مصاب بنے یہ نعت الاعمال بالنیات، زمزمے مزمور زبور ٹھہریں خالد کی ابیات، آپ محیط محات صفات، ایک قلم ابیات میعات۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس قدر خوبصورتی سے یہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت آگے یہ ہے ان کی گفتگو دیکھیے۔ یہ خالد اس مقدمے میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، محمد کاظم صاحب ہیں۔ مقدمے میں ان کی شاعری کے کچھ محاسن اور شاعری کے اسالیب بیان کرتے ہیں یہ کاظم صاحب، اور یہ جو کتاب ہے اس میں ایک صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پون والی یہ پہلی پروائی میں انہوں نے بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں۔ جمشید چشتی صاحب نے بھی ان کے حوالے سے ان کے فن کی کائنات پر اچھی گفتگو کی ہے۔ اچھا، حفیظ طائب صاحب کا تو یہ کمال ہے کہ انہوں نے موٹیویٹ کیا۔ دیکھیے، تقسیم ہند کے بعد لکھتے ہیں یہ اختر حسین جعفری، تقسیم ہند کے بعد حفیظ طائب کے زیر اثر اردو نعتیہ شاعری نے بتدریج ارتقائی سفر اختیار کیا، اور آج یہ شعری ورثہ ایک بڑی روایت کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ خالد احمد نے متذکرہ بالا پہلے سے موجود روایت میں اپنی تخلیقی ذات کو اس طرح سمو دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں تخلیق ہونے والے ان نعتیہ قصائد سے صرف نظر کرنا مستقبل کے کسی بھی غیر جانبدار نقاد کے لیے ازحد مشکل ہوگا۔ حفیظ طائب کی اٹھائی ہوئی بنیادوں پر خالد احمد نے ایک نئے تعمیراتی عمل کا آغاز ان قصائد کی صورت میں کیا ہے۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے کہ نقادان فن نے ان کے قصائد کو اس انداز سے دیکھا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کریڈٹ حفیظ طائب صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے بنیاد گزار تو وہ ہیں، لیکن خالد احمد جیسے شاعر کو
جو مضبوط شاعری رکھتا ہے، جو علمی سطح پر بھی بڑا آدمی ہے اور شعری اسالیب سے بھی آگاہ ہے اور ان اسالیب کو برتنا بھی جانتا ہے، اس کی شاعری بڑی اہم ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں پہلی پروائی اور تشبیب دونوں بڑی اہم ہیں اور دونوں میں قصائد ہیں، نظمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ یہ خالد احمد کے لیے ذات راہ ہے، آخرت بھی ہے اور دنیا میں یہ اس قابل ہے کہ اس کو سراہا جائے اور سراہا جاتا ہے۔ جو اہل علم ہیں اور جو نعت سے شغف رکھتے ہیں ان کو ان کی کتابوں سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔